طویل و عریض بنگلے کے شاندار سے ڈرائیو وے سے ہوتی ہوئی مہنگی ترین کار پورٹیکو میں آ کر رکی۔ بھاگ کر گارڈ نے کار کا دروازہ کھولا، جس میں سے حشمت راؤ چہرے پر دنیا فتح کر لینے والے تاثرات لیے کار سے نیچے اترے تھے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ بنگلے کی اندرونی جانب آیا تھا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا اور بنگلے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے ہی شاہ بلند بخت راؤ، ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے، بزنس کی فائل ٹیبل پر رکھے اپنے گھر آئے مینیجر کے ساتھ کسی گفتگو میں مگن تھے۔ حشمت راؤ کو اندر آتا دیکھ فائلز مینیجر کو تھما دی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر حشمت راؤ کو سلام کرتا فائلز لے کر وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم بابا جان، بلند بخت نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب کہاں ہیں؟ کافی خاموشی ہے گھر میں، ہماری شہزادی کہاں ہے؟ آپ کی شہزادی نے ہی ناک میں دم کر رکھا ہے، کیا کروں؟ آپ نے پوتی کی ہر خواہش پوری کر کر کے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب جب وہ کوئی ضد کرتی ہے تو اس قدر تنگ کرنے لگ جاتی ہے بابا، اور پھر میڈم رو رو کر اتنی طبیعت خراب کر لیتی ہے کہ سارا بھی تنگ آ چکے ہیں اب تو اس کی ضد سے، بلند بخت نے جھنجھلا کر کہا۔ اب کیا فرمائش کر دی میری پرنسس نے؟ وہ مسکراتے بولے تھے۔ آج بالکنی میں کھیلتے ہوئے چاند پر نظر پڑ گئی ہے آپ کی پرنسس کی، اب اسے وہ چاہیے، اب آپ جانیے اور لا کر دیجیے اسے مون۔ رو رو کر پھر سانس بند کر لیا۔ ایک تو یہ اس کی پراسرار بیماری، اوپر سے آج پھر انہیں انہیلر کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب سوئی ہے پورے راؤ مینشن کو سر پر اٹھا کر۔ بلند بخت اب بھی بیزار کن لہجے میں بولے تھے، جبکہ لاڈلی پوتی کی انوکھی فرمائش پر دادا قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ ارے جانے دو بیٹا جی، حشمت راؤ کی پوتی ہے، چاند مانگنا تو بنتا ہے نا، کوئی معمولی چیز مانگ کر دادا کا اسٹینڈرڈ لو تو نہیں کرے گی نا؟ ویسے بھی ایسی چیز مانگے جو مجھے اسے دیتے اور اسے لیتے ہوئے بھی مسا آئے۔ وہ چٹخارا بھر کر بولے تھے، دیکھ لیجئے کل کو کوئی ایسی چیز نہ مانگ بیٹھے جو آپ اسے لا کر نہ دے سکے۔ بلند بخت نے معنی خیز انداز میں بولے تھے، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ حشمت راؤ نے نخوت سے ہنکارا بھرا تھا۔ تبھی 10 سالہ ساوری شاہ آنکھیں ملتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ دادو، وہ آ کر حشمت راؤ کے گلے میں جھول گئی۔ پاپا گندے ہیں، مما بھی مجھے مون نہیں لا کر دیتے، آپ کو پتہ ہے میں کتنا روئی تھی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ میری شہزادی نے اپنی طبیعت کیوں خراب کی اور روئی کیوں؟ دادو کا ویٹ تو کیا ہوتا، میں اپنی پرنسس کو خود مون لا کر دوں گا۔ اور اب حشمت راؤ تھی اور ان کی لاڈلی پوتی کے چونچلے بھری فرمائشیں۔ بلند بخت نے افسوس میں سر ہلایا اور ایک سرد سیاہ بڑھی۔ وہ خود حشمت راؤ کی منتوں مرادوں کی اولاد تھے۔ پھر جب جوان ہونے پر ان کی خود کی شادی ہوئی تو 3 مردہ بچوں کی پیدائش کے بعد کہیں جا کر ساوری کی صورت انہیں زندہ سلامت اولاد کا منہ دیکھنا نصیب ہوا تھا، مگر اسے پیدائشی پراسرار بیماری تھی کہ چلتے پھرتے وہ بالکل نارمل رہتی، مگر اچانک اس کا سانس بند ہونے لگتا۔ میڈیکل میں اس کی پراسرار بیماری کی تشخیص نہ ہو سکی۔ حشمت راؤ دنیا کا بہترین چیک اپ کروایا، پھر دیرینہ شمشان کھیل کی باتوں میں آ کر توہم پرستی کا گھناؤنا کھیل شروع ہوا۔ اس سے دنیا انجان تھی۔ حشمت راؤ نے پوتی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، یہ اگر خود ساوری ہی سمجھ بوجھ ہونے پر جان لیتی تو خودکشی کو ہی ترجیح دیتی۔ مزید 5 سال بعد امن، علیزے، خضر، فلزہ اور احان اپنی اسپورٹس بائیک قریبی پارک میں آئے تھے۔ آج سنڈے تھا اور اسکول سے چھٹی تھی۔ ایگزیکیوشنرز نے اسکول کے ایک ایک فرد کا سارا بائیو ڈیٹا نکالا تھا، پرنسپل سے لے کر گیٹ کے چپراسی اور گارڈز تک، مگر کوئی قابل ذکر کلو یا چیز حاصل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی، مگر اسکول چینج نہیں کیا تھا۔ اور یہیں پہ شاید وہ ایک بہت بڑی بھول کر گئے تھے۔ وہ لوگ پارک میں گھوم رہے تھے، علیزے احان کی جانب متوجہ تھی، وہ سنجیدگی سے چہل قدمی میں مصروف تھا۔ علیزے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اب سنجیدہ رہا کرتا تھا، وہ سالوں سے نہیں ہنسا تھا۔ دیا کا اس کی موجودگی میں کہیں گم ہو جانا بہت صدمے کا باعث تھا۔ 5 سالوں سے وائٹ پیلس پر ایک اندیکھی افسردگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ دیا کا کڈنیپ ہونا بڑوں نے بچوں سے تو چھپا کر ہی رکھا تھا۔ بچوں کی دانست میں دیا اس حادثے میں گم ہو گئی تھی۔ احان اچانک پیچھے مڑا۔ جب علیزے کو اپنے سامنے پایا، علیزے پلیز کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے فالو مت کیا کرو، مجھے نہیں پسند اس طرح تمہارا ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے پھرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزے کا منہ لٹک گیا۔ وہ خاموشی سے آ کر بینچ پر بیٹھ گئی جہاں قریب ہی خضر باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فلزہ واک کرتی کرتی تھوڑی دور گئی تھی جب اسے اپنی پرانی دوست عائشہ نظر آئی۔ وہ ایک بینچ پر اداس سی بیٹھی تھی،
عائشہ، اس نے پکارا۔ وہ اٹھ کر فلزا سے بغل گیر ہوئی تھی۔ فلزا، تم؟ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ عائشہ ابھی تک خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا یار؟ فلزا نے افسردگی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، بابا نے اس آگ والے حادثے کے بعد چھڑوا لیا۔ وہ بھی اداسی سے بولی۔ تم اتنی سیڈ کیوں ہو عائشہ؟ فلزا نے حیرت سے پوچھا، جو مسلسل بچوں کے ایک جھرمٹ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے داشاب، عائشہ نے ایک جانب اشارہ کر کے آواز دی۔ وہ اہان جتنا لڑکا جو بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، اب عائشہ کے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ واٹ ہیپنڈ عائشی؟ ابھی تو داشو کو گیم کھیلنے کا مزہ آ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پاؤں پٹکتا عائشہ تک آیا تھا۔ فلزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ داشاب، یہ میری فرینڈ ہے فلزا، سے ہائی ٹو ہر۔ عائشہ نے اسے فلزا کی جانب متوجہ کیا۔ اسے سر تاپا فلزا کو غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھا۔ عائشی، اس کی آئیز تو بالکل فراک کی طرح ہیں، گرین گرین۔ اس کی بات پر فلزا نے بھونچکا سا ہو کر اسے دیکھا، جو اس کی اتنی حسین آنکھوں کو فراک سے میچ کر کے اس کے امیجنیشن کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ وہ اب اپنی ہی بات کو انجوائے کرتا تالیاں بجا بجا کر خود مینڈک کی طرح کود رہا تھا۔ مینڈک کہیں کا! فلزا جل کر بڑبڑائی۔ ہائے! اس نے فلزا کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو بظاہر ایک ٹین ایج صحت مند لڑکا تھا مگر شاید مینٹلی ڈسیبل تھا۔ ہائے! فلزا نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہاؤ آر یو؟ فائن، میکانکی انداز میں بول کر وہ پھر بچوں کی جانب بھاگ گیا۔ عائشہ نے ایک سرد سی آہ بھری۔ عائشہ، یہ کون ہے اور اسے کیا ہوا؟ فلزا اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرا کزن برادر ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھا، بالکل بہت انٹیلیجنٹ، لونگ، کیئرنگ۔ پھر اچانک چاچو اور چاچی کی مسٹیریس ڈیتھ ہو گئی اور رات کو ٹھیک ٹھاک سونے اور صبح ان کی مردہ وجود کمرے میں پائے گئے۔ اس حادثے کے بعد داشاب اکثر بیمار رہنے لگا اور اب تو 1 سال سے وہ بالکل اس چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ مما بابا نے کافی علاج کروایا مگر سائیکالوجی ڈاکٹرز کچھ ہیلپ نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت زندہ دل اور ہنسمکھ تھے اور اب ان کی یہ حالت مجھ سے ڈسٹرب کرتی ہے۔ عائشہ بے حد اداس تھی جب اچانک بات کرتے کرتے داشاب کھیلتے ہوئے بھاگا اور سامنے سے آتے 2 لڑکوں سے بری طرح ٹکرا گیا، اور وہ جو آئس کریم کھاتے آ رہے تھے ان کے کپڑوں پر آئس کریم سے بری طرح خراب ہو گئے تھے۔ وہ جو ناسمجھ تھا ان کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سامنے والے لڑکے نے کھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ داشاب کو جڑ دیا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ عائشہ اور فلزا لپک کر اس تک پہنچی تھیں اور ابھی ایک دوسرا تھپڑ داشاب کے منہ پر مارتا جب فلزا نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھ نہیں رہے سامنے والا مینٹلی اسٹیبل نہیں؟ بزدل کہیں کے! اپنی طاقت اپنے جیسوں کو جا کر دکھاؤ۔ فلزا گررائی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ایک جانب جھٹکا۔ داشاب بری طرح رو رہا تھا۔ وہ تمسخرانہ سا ہنسے۔ تو تم اسے بچاؤ گی؟ پہلے ہم سے خود کو تو بچا لو۔ گرین بیوٹی ان میں سے خباثت سے بولا۔ ریلی؟ اور تم کیا کرو گے؟ فلزا نے اطمینان سے کہا۔ لڑکے نے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ہوا میں اچھل کر کمر کے بل دھاڑ سے زمین پر گر کر اب فرش کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ دوسرا لڑکا بنا کر فلزا کی جانب لپکا اور بہت اچانک اس کی گردن دبوچ لی۔ فلزا اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں بازوؤں کے اندر سے اس کے چہرے تک لائی اور فلزا کا ایک مکہ اس کی ناک کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ فلزا نے پوری طاقت سے گھٹنا فولڈ کر کے اس کے پیٹ پر مارا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا اور دونوں وہاں سے 9-11 ہو چکے تھے۔ وہ اب روتے روتے کلیپنگ کر رہا تھا۔ یو آر ویری بریو، آئی لائک یو سو مچ۔ داشو اب تمہارا فرینڈ بن جائے گا، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کر بولا۔ فلزا نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو میں بھی اپنے فرینڈ سے ملنے آیا کروں گی۔ فلزا نے اس کا ہاتھ تھپکا تھا۔ وہ گھر واپس آئے تھے۔ ان کی بائکس گیٹ کے اندر داخل ہوئیں تو اسی وقت مہابیر کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی جس میں آریان اور سمیع تھے۔ مہابیر راسم حفیظ کے دیرینہ وفادار، سمیع جو دوسری نسل سے جلادوں کا وفادار تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی۔ جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مہابیر اور آریان خود گاؤں اس کی میت پر گئے تھے۔ بیوی تو نہیں رہی مگر اب خاندان کے نام پر سمیع کی ایک 10 سالہ بیٹی ہی بچی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمیع نے مہابیر سے اپنی نوکری چھوڑنے کی بات کی مگر مہابیر کسی صورت نہیں مانا۔ مہابیر نے اس کے مسئلے کا یہ حل پیش کیا کہ وہ اپنی بچی سمیت وائٹ پیلس چلا آئے۔ اسے رہنے کے لیے انیکسی دی جائے گی اور اس کے
بچوں کے ساتھ ہی وہ بھی تعلیم حاصل کرے گی۔ تبھی اب سمیع اپنی بچی کے ساتھ سوگوار سا وائٹ پیلس آیا تھا۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکلے تھے اور سب نے اس چھوٹی سی پٹھانی بچی کو دلچسپی سے دیکھا۔ دراصل سمیع اور اس کی بیوی تاج بیگم پٹھان تھے، تبھی وہ بچی پٹھانی زرتار بلیک فراک میں حیرت سے اتنے بڑے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد سفید تھا جبکہ آنکھیں ڈارک براؤن چاکلیٹ جیسی تھیں۔ سب سے پہلے امن دلچسپی سے اس کی جانب آیا تھا۔ سمیع انکل، یہ کوکومو کون ہے؟ امن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ سب اس کے شوشے پر ہنس پڑے تھے۔ امن، بری بات، آریان نے اسے گھورا۔ واٹ ڈیڈ؟ سیریس، میں بالکل مذاق نہیں اڑا رہا، یہ بالکل کوکومو کی طرح ہے، وائٹ وائٹ اور اس کی آنکھیں کوکومو کے اندر والی چاکلیٹ کی طرح براؤن۔ امن نے کہتے اس کے سفید میدے کی طرح گال پر اپنی فنگر لگائی اور اس کی اس امیجنیشن پر سب قہقہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ سمیع جو کافی دن سے افسردہ تھا آج کھل کر مسکرایا۔ یہ میری گڑیا ہے امن بابا، اس کا نام معجزہ سمیع خان ہے۔ سمیع نے مسکراتے اس کا تعارف کروایا۔ سمیع انکل، آپ فکر ہی نہ کریں، یہ ہماری فرینڈ بنے گی، آج سے میں اس کا ڈھیر سارا خیال رکھوں گا۔ امن کے اس بات پر سب مسکرائے تھے۔ بالکل امن بابا، یہ کل سے آپ کے اسکول میں جایا کرے گی، آپ سب پڑھنے میں بھی اس کی مدد کرنا۔ سمیع نے کہتے تشکر کے احساس سے مہابیر اور آریان کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ سب بچے اسے ساتھ لیے اب لان میں کھیل رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ جو پہلے ڈری سہمی سے رہتی تھی اب بہت جلد بہل گئی تھی اور ان کے ساتھ اب باتیں بھی کر رہی تھی۔ سمیع جو کچھ پریشان سا تھا کہ وہ بالکل الگ اور انوکھے ماحول میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی، اب وہ کافی سکون میں تھا۔ جاگنگ کے بعد وہ سیبودہ بیسمنٹ میں آیا تھا۔ احان کی پریکٹس جاری تھی، 20 فٹ کے فاصلے سے بھی وہ نشانہ صحیح نہیں لگا پا رہا تھا اور اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ کیا بات ہے چیمپ، ابھی سے تھکنے لگے؟ ابھی تو زندگی کے بڑے بڑے امتحان باقی ہیں۔ ماہر خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کیا ڈیڈ یار، اب تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں، اب تو چیمپ بولنا بند کر دیں۔ وہ روحان سا ہوا تھا، کچھ یہ نشانہ لگانا اس کے لیے کافی مشکل پیش آ رہی تھی، کچھ ویسے ہی وہ تو سب ہی آدم بیزار ہو چکے تھے۔ ماں وہ بیمار رہتی تھی، دیا کے غم میں آہستہ آہستہ گھل رہی تھی اور کچھ ویسے ہی صبر ہی نہیں آتا تھا کسی کو۔ اس کے مقابلے میں فضا نے اپنا دل زیادہ مضبوط کر رکھا تھا کہ وہ ماں کے سامنے خود کو کمپوز رکھتی، ان کو ہنسانے کا، ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی رہتی، ہاں مگر تنہائیوں میں جی بھر کر رویا کرتی تھی، اسے یاد کرتی اور بے تحاشا یاد کرتی، جو اس کے وجود کا ہی ایک حصہ تھی مگر اس سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ اس کی یاد میں کافی بے حس بنتی جا رہی تھی۔ ظالمانہ حد تک بہادر اور نڈر اس کی اور علیزے کی پریکٹس بھی لگاتار جاری تھی۔ انہیں سب سے پہلے سیلف ڈیفینس کی ٹیکٹکس سکھائی جا رہی تھی، پھر ماہر خان نے اسے کافی پریکٹس کروائی۔ وہ اب اپنے کمرے میں آیا تھا، سب اسکول کے لیے تیار تھے۔ امن جو کہ اپنی ذہانت کی وجہ سے اسکول میں ایک رائزنگ سٹار تھا اور 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اسکول کے لیے بالکل تیار، اب سمیع انکل کی انیکسی کی جانب آیا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں، ٹائی ہمیشہ کی طرح کندھے پر گرائے، اس کا الگ ہی سویگ تھا۔ سمیع انکل، کوکومو ریڈی ہے؟ وہ سکون سے انیکسی میں داخل ہو کر پوچھ رہا تھا، مگر سامنے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ بیچارے سمیع انکل کا ایک پیر کچن میں اور ایک ٹولی سے شکل بنا کر کھڑی معجزہ کے پاس تھا۔ پوری انیکسی میں گیلا ٹاول، ٹوتھ برش، پیسٹ، کپڑے اور برتن بکھرے پڑے تھے۔ معجزہ کے گھنے بالوں میں جیسے دھماکہ بجا ہوا تھا۔ امن کو اسے دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ انکل آپ رہنے دیں، وہ جلدی سے معجزہ کے قریب آیا، اس کے بالوں میں برش کر کے پونیاں پہنائی اور اس کا بیگ اٹھایا۔ انکل آپ رہنے دیں، بریک فاسٹ ہی ہمارے ساتھ کر لے گی، آپ سب یہ سمیٹ لیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن امن بابا، سمیع چچکا مگر وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا تھا۔ معجزہ نے ان سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا، شفا نے اس کا لنچ باکس بھی ریڈی کر کے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ آریان آج خود بچوں کے ساتھ معجزہ کے ایڈمیشن کے لیے اسکول آیا تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترے اور اسکول کے ڈرائیو وے سے اندر داخل ہوئے۔ آریان، امن اور معجزہ پرنسپل کے آفس کی جانب چلے گئے۔ فضا اپنی فرینڈس کے پاس رک گئی تھی، علیزے اور احان اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب احان کے سامنے نگاہ پڑی اور وہ سرد سی سانس کھینچ کر رہ گیا، علیزے نے خوفوار نگاہوں سے سامنے گھورا اور غیر محسوس طریقے سے احان کے مزید پاس ہو کر چلنے لگی۔ جمعہ 8 دن ہوئے تھے اسے اسکول مائیگریٹ ہوئے، پہلے تو بڑی بیزار شکلیں بنائی گھومتی تھی مگر اب کچھ دن ہوئے تھے وہ احان ماہر خان کی
سایہ بن گئی تھی، جیسے ایک ہی کلاس میں ہونے کی وجہ سے وہ اب اس ساری سچویشن سے اریٹیٹ ہونے لگا تھا۔ وہ صابری شاہ تھی جو صبح آتے ساتھ ہی سامنے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتی، جیسے اس کے ساتھ اس کی وہ دوستی ہوتی جو اس کے ساتھ ہی مائیگریٹ ہو کر یہاں آئی تھی، اور چھٹی ٹائم بھی وہ اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھتی پیچھے پیچھے چلی آتی۔ پورے اسکول میں مختلف قسم کی سرگوشیاں ہونے لگی تھیں اب، لیکن اس پاگل لڑکی کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی وہ اسے نظر انداز کرتا اپنی کلاس میں جا چکا تھا۔ اندر آ کر وہ بوائز کی جانب بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے ہی اپنی چچوری سی دوستوں کے ساتھ اندر آئی تھی۔ ٹیچر نے پیریڈ لینے کے بعد اناؤنس کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد کلچر ڈے ہے، جس نے حصہ لینا ہے وہ اپنا نام لکھوا لے۔ جنہوں نے حصہ لینا تھا وہ کلاس میں ہی اپنا اپنا نام لکھوا رہے تھے، جبکہ یہ تینوں کلاس سے باہر نکل آئے تھے۔ آج پورے ہفتے بعد کلچر ڈے تھا، چونکہ ان میں سے کسی نے بھی پروگرام میں حصہ نہیں لیا تھا، اس لیے وہ لوگ یونیفارم میں ہی اسکول آئے تھے۔ اسپورٹس میں وہ سب بھی حصہ لیتے تھے اور ہمیشہ جیت کر بھی آتے تھے، مگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے وہ لوگ دور ہی رہتے۔ اسکول میں کافی رونق تھی آج، سب تیاری مکمل تھی۔ اس وقت تمام اساتذہ اور اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں موجود تھے۔ بس اب چیف گیسٹ کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں چیف گیسٹ بھی آ گئے، جن کا بچوں نے پھول گرا کر استقبال کیا۔ چیف گیسٹ اپنی سیٹ پر براجمان ہوئے اور فنکشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت اور نعت سے کیا گیا۔ مختلف پرفارمنسز دی گئی، جن سے وزیر شبیر احمد بہت متاثر بھی ہوئے۔ آڈیٹوریم کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وزیر ثقافت پرنسپل کے ساتھ سامنے کی رو میں بیٹھے تھے۔ 8 کلاس کے بچے سندھ کی ثقافت کو بیان کرتے اپنی پرفارمنس دے چکے تھے۔ اب 9 کلاس کی باری تھی۔ صابری شاہ بے تحاشا خوبصورتی سے پور سجی پنجابی کرتی لاچا میں سر کے سائڈ پر جھومر اور دوپٹہ سیٹ کیے، پنجاب کی ثقافت کو ریپرزینٹ کرتی اپنے گروپ کے ساتھ اسٹیج پر مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی نگاہ کسی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکی، آخر دائیں جانب کی چیئرز پر تیسری رو میں سے وہ سب اسکائی جمی آنکھیں دکھائی دی، جن کی جھیل کسی گہرائی میں خود کو ڈوبتا محسوس کرتی۔ وہ کچھ چباتا رہتا تھا، اب بھی حسب معمول شان بے نیازی سے بیٹھا اسٹیج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گانا بجا، پرفارمنس شروع ہوئی، آڈیٹوریم کلیپنگ سے گونج اٹھا۔ پنجابی گانا بج رہا تھا اور وہ اپنی پرفارمنس دکھا دے رہی تھی۔ اپنی پرفارمنس کے دوران جان بوجھ کر صاف صاف اشارہ کر رہی تھی کہ آج کل جٹی کس کی پر آنکھ رکھ رہی ہے۔ احان دانت کھچکھچا کر اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری بار لڑکوں کی بہت زیادہ ہوٹنگ پر احان ماہر خان نے پہلو بدلا۔ اسنیپ چیٹ اتے اب کی بار صابری نے پھر اس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ احان ماہر خان بنا کر اپنی سیٹ سے اٹھا۔ لڑکوں کی ہوٹنگ کے دوران وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نیو یارک کے ایک اپارٹمنٹ کے در و دیوار پر اس وقت جیسے سوگ کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ اسی اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنا سرخ لال انگارہ وحشت بھری نگاہیں اٹھائیں اور ہاتھ میں پکڑے فریم پر جم کر رہ گئی۔ ارشد مہابیر حفیظ سالوں سے تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، پل پل قطرہ قطرہ پگھلتا جاتا تھا۔ اگر یہاں نہ آتا تو مر جاتا، اگر پاکستان نہ چھوڑتا تو مر جاتا۔ اس کی ہم شکل کو روز اپنے سامنے دیکھتا تو روز تل تل کر مرتا۔ تبھی سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا، بے ربط خیالات، منتشر سوچیں، حیات کی گہما گہمی اور 400 شور و گل۔ ان سب کے باوجود تمہارا خیال پوری شدت سے میرے دل و دماغ پر حاوی ہے۔ اے خوش گفتار روح، سکون کا ہر راستہ تمہارے در و بام تک جاتا ہے۔ وہ تصویر کی جانب دیکھ کر اپنے دل سے مخاطب تھا۔ ہلکی سی نوک کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔